سب کچھ ختم ہو گیا، برباد ہو گیا سب کچھ۔ رزاق صاحب صوفے پر جیسے گرنے کے انداز میں بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ ان کے ہاتھ میں موبائل تھا جو اب ان کی گود میں گر چکا تھا۔ انہیں اس قدر صدمے میں دیکھتے ہوئے راحیلہ بیگم آگے بڑھی۔ کیا ہوا رزاق؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کیا کہا؟ راحیلہ بیگم رزاق صاحب کی بیوی تھی۔ وہ لوگ اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ باہر لوگوں کا رش تھا۔ سب لوگ دولہے والوں کا انتظار کر رہے تھے۔ عائشہ تیار ہو کر باہر لان میں بنے اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ اسے بھی اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا اس شادی کے لیے راضی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بارات لے کر نہیں آ رہے۔ انہوں نے صاف منع کر دیا۔ میرے سر میں خاک پڑنے والی ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولے تو راحیلہ بیگم کو یوں لگا جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ رزاق صاحب، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ تھی کہ ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا، وہ بھی اچانک، رخصتی کے وقت؟ کوئی بات تو بتائی ہوگی۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ان دونوں کے چہرے لٹھے کی مانند سفید ہوتے جا رہے تھے۔ برسوں کی بنی عزت ان کے سامنے ریت کی طرح ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے پاس کھڑے راہم نے آگے بڑھ کر کہا، کیا ہوا ماموں جان، سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے ابھی ادھوری بات سنی تھی کیونکہ وہ ابھی باہر سے آیا تھا، لیکن رزاق صاحب نے اسے دیکھا تو ان کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ ان کے دل میں اچانک یہ خیال آیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھے اور راہم کی طرف بڑھے۔ بیٹا، لڑکے والوں نے رخصتی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لڑکا اس شادی کے لیے راضی نہیں ہے اور وہ لوگ بارات لے کر نہیں آ رہے۔ سب ختم ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر راہم کو جھٹکا لگا تھا۔ مگر کیوں؟ یہ سب کچھ تو عائشہ اور خاور کی مرضی سے ہو رہا تھا نا، پھر ایسا کیسے ہو گیا؟ آپ نے نہیں پوچھا ان سے؟ آپ ایک بار ان سے پوچھ کر تو دیکھیں۔ وہ بھی ویسے ہی بوکھلا گیا تھا جیسے راحیلہ بیگم بوکھلا گئی تھی۔ نہیں بیٹا، وہ لوگ نہیں آ رہے۔ ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، مگر ایک حل ہے میرے پاس، اگر تم میرا ساتھ دو تو۔ وہ جلدی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولے تھے۔ اس وقت ان کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جی ماموں جان، کیا بات ہے؟ میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا، اس نے ناسمجھی کے عالم میں کہہ دیا تھا۔ تو رزاق صاحب مسکرانے لگے، کہنے لگے، بیٹا میری عزت رکھ لو، میری بیٹی سے شادی کر لو، ورنہ آج وہ دلہن بنی بیٹھی رہے گی، کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا، اور میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں اس کی عزت کے ساتھ رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر باتیں بنائیں، میری بیٹی کے کردار پر کیچڑ اچھالیں، اور اس وقت میں عائشہ کے لیے تم سے بہتر انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ، کیا تم میری عائشہ سے شادی کرو گے؟ وہ اتنے مان کے ساتھ بولے تھے کہ راہم کچھ کہہ ہی نہ پایا۔ مگر ماموں جان، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، رزاق صاحب نے فوراً کہا، مگر وگر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ وہ اسی وقت ان کی نظر پیچھے دروازے میں کھڑی عائشہ پر پڑی۔ اس کا دل ایسے جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ شدید صدمے میں نظر آ رہی تھی۔ خاور نے انکار کر دیا، اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے بابا؟ وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ روتے ہوئے بے یقینی سے بولی تھی۔ وہ ایک قدم چلتی اندر چلی آئی تھی۔ راہم کو اسے دیکھ کر کچھ سکون ملا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اسے ہمدردی بھی ہوئی تھی۔ بیٹا، یہی سچ ہے، اور اب تمہیں راہم سے شادی کرنی ہوگی۔ ہماری عزت رکھ لو بیٹا۔ اس بار راحیلہ بیگم اس کی طرف بڑھی اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اسے صوفے کی طرف لے آئیں۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، مگر راحیلہ بیگم نے اسے پانی پلایا اور اسے ٹھنڈا کرنے کے بعد راہم کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ اس بات کے لیے راضی نہیں تھی، مگر کیا کرتی، اس وقت باپ کی عزت کا سوال تھا۔ ٹھیک ہے ماما، مگر اب مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے۔ رخصتی آپ 1 سال بعد رکھیں، کیونکہ میری پڑھائی میں ابھی 1 سال باقی ہے۔ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ آپ لوگوں کی عزت رکھنے کے لیے میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اس نے جیسے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کہا تھا، مگر اس کے سامنے کھڑے راہم خانزادہ کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ اس کے دولہے نے شادی کے وقت انکار کر دیا تھا اور وہ اس بات کو اپنی خوش قسمتی سمجھ رہا تھا۔
اسے لگا تھا کہ آج ظاہشہ اس کے ہاتھ آ جائے گی، مگر ظاہشہ نے فوراً ہی اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ نہیں ماموں جان، مجھے رخصتی بھی ابھی ہی کرنی ہے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو راحیلہ بیگم اور رزاق صاحب خاموش ہو گئے۔ ان کی بیٹی صدمے سے گزر رہی تھی، وہ جانتے تھے اور وہ بھی چاہتے تھے کہ اگر راحم کے ساتھ اس کی رخصتی کچھ عرصے بعد ہو جائے تو بہتر ہوگا، مگر راحم کی ضد نے انہیں خاموش کر دیا تھا۔ نہیں، میں رخصتی ابھی بالکل نہیں چاہتی، میں اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد ہی میں آپ کے بھانجے سے شادی کروں گی، بھلے یہ نکاح اب بھی اور اسی وقت کر دے، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کہتی ہوئی وہ اٹھ کر پھر سے اسٹیج کی طرف چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا نکاح تو آج ہو کر ہی رہے گا، والدین کی عزت کا سوال تھا اور وہ والدین کی عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ راحم کو اس کی بات پر شدید غصہ آیا تھا، مگر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ رزاق صاحب نے بھی اسے یہی سمجھایا تھا کہ بس نکاح ہو جائے تو پھر وہ جب چاہے اس سے شادی کر سکتا ہے، کچھ عرصہ گزرنے دیں لوگ، پھر اس کے بعد ہی تم اس سے شادی کر لینا، رخصتی کی کر لینا، ہم لوگ کہیں نہیں بھاگے جا رہے۔ رزاق صاحب کی بات سنتے ہی وہ خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ اسٹیج پر آیا اور رزاق صاحب نے قاضی صاحب کو نکاح پڑھنے کا حکم دیا۔ قاضی صاحب نے ان دونوں سے باری باری یہ پوچھا کہ کیا انہیں قبول ہے، اور ان دونوں نے بھی ایک دوسرے کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا، مگر ظاہشہ کے دل میں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ نہیں جانتی تھی کہ خاور اسے اس طرح ذلیل کر کے چھوڑ دے گا۔ اس نے تو خاور سے بے پناہ محبت کی تھی، اور جو اس کے ساتھ اس وقت شخص بیٹھا تھا اسے تو کبھی اس نے اس نظر سے دیکھا تک نہیں تھا۔ یہ شخص اسے جلاد نظر آتا تھا، کیونکہ اس نے اس پر ہر قسم کی پابندی لگا رکھی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے گھر والوں کو خاور کے لیے منایا تھا، مگر اب خاور نے بھی اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ وہ تو اپنی نظروں میں ہی گر گئی تھی، مگر اب اسے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھا یہ جلاد شخص اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ جان بوجھ کر اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ لوگ کھانا کھا کر آہستہ آہستہ واپس جانے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گھر بالکل خالی اور سنسان رہ گیا۔ راحیلہ بیگم ظاہشہ کو اس کے کمرے میں چھوڑنے کے لیے چلی گئیں، جبکہ راحم اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلا گیا۔ گھر کی بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنے کے بعد راحیلہ بیگم اپنے کمرے میں چلی گئی، اور رزاق صاحب بھی۔ ان کا دل بالکل بھی کسی چیز کے لیے نہیں کر رہا تھا، مگر وہ اس پر خدا کا بے حد شکر گزار تھے کہ ان کی عزت بچ گئی تھی۔ وہ دونوں تھک ہار کر اب اپنے کمرے میں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ راحیلہ بیگم اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ رہی تھی، جبکہ رزاق صاحب خاموشی سے چھت کو گھورے جا رہے تھے۔ اگر آج راحم نہ ہوتا تو ہماری عزت خاک میں مل جانی تھی، اور نہ جانے ہماری بیٹی پر لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے۔ خدا نے راحم کو ہماری زندگی میں ایک فرشتہ بنا کر بھیجا ہے، راحیلہ بیگم نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ وہ اس بات پر کافی افسردہ تھی کہ ان کی بیٹی کی بارات نہیں آئی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہیں، اگر راحم نہ ہوتا تو نہ جانے آج کیا ہو جاتا۔ میں اس بات پر اپنی بیٹی کو بالکل بھی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا کہ اس کی پسند نے اسے دھوکہ دیا، مگر پھر بھی میرا دل میری بیٹی کے لیے بہت پریشان ہے۔ نہ جانے وہ راحم کو اپنے شوہر کے روپ میں برداشت بھی کر پائے گی یا نہیں۔ اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، مگر خیر، خدا نے ہماری عزت بچا لی، خدا ہماری بیٹی کے نصیب اچھے کرے گا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں میں اترنے والی نمی کو اپنے انگوٹھوں کے پوروں سے صاف کر دیا۔ راحیلہ بیگم نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ان دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ان کے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا، اور اس کے لیے وہ راحم کو اپنا محسن سمجھ رہے تھے۔ 3 بجے کا وقت تھا۔ راحم گھر کے اندر داخل ہوا۔ رزاق صاحب اور راحیلہ بیگم اپنے کمرے میں لائٹ آف کر کے سو چکے تھے۔ سبھی ملازمین بھی اپنے اپنے کوارٹر میں جا کر سو چکے تھے۔ اس نے اپنی گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور خاموشی سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف آیا، مگر اپنے کمرے میں جاتے وقت اس نے سامنے والے کمرے کو دیکھا۔ اس کے دل میں دبی ہلکی سی چنگاری نے جیسے شعلہ بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ میری بات سے انکار کر کے یہ اپنے کمرے میں اتنی آسانی سے سو رہی ہے، میں اسے اس طرح سکون سے تو نہیں سونے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں جانے لگا۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے سامنے والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ان دونوں کے کمرے اوپر تھے، جبکہ راحیلہ بیگم اور رزاق صاحب نے اپنا کمرہ نیچے ہی سیٹ کر لیا تھا، کیونکہ اب وہ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے پیر اور گھٹنے اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اتنے اوپر بار بار چڑھیں اور اتریں، لہٰذا اوپر کے 2 کمرے راحم اور ظاہشہ کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ ظاہشہ خاموشی سے اپنے بیڈ پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو تک رہی تھی۔ ان ہاتھوں پر آج اس نے خاور کے نام کی مہندی لگائی تھی۔
اس نے مہندی والی کو خاص طور پر کہا تھا کہ وہ اس کا اور خاور کا نام چھپا کر لکھ دے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ وہ ابھی تک اسی دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں آتے ہی خاور کا نمبر ملایا تھا۔ 3-4 بار کال کرنے کے باوجود اس نے کال نہ اٹھائی تو اس نے آخر کار وائس میسج چھوڑا۔ انکار کی کیا وجہ ہے؟ تم ایک بات تو مجھے یہ کہہ دیتے، مجھے بتا تو دیتے کہ تم شادی کے لیے راضی نہیں ہو، یا تمہیں کوئی بھی چیز ہمارے گھر میں بری لگی تھی تو مجھے بتا سکتے تھے، مگر تم نے عین موقع پر آنے سے انکار کیوں کر دیا؟ تم نے تو مجھ سے محبتوں کے وعدے کیے تھے۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، لیکن آج تم نے مجھے ساری دنیا کے سامنے رسوا کر دیا۔ کیوں خاور؟ مجھے اس سب کا جواب چاہیے۔ اس نے وائس میسج سینڈ کیا تو تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسے جواب ملا۔ یہ بات سچ ہے کہ میں نے تم سے شادی کے لیے ہاں کی تھی، تم سے محبت کے دعوے کیے تھے، مگر تم یہ بھول رہی ہو کہ میں پہلے کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب تمہاری زندگی میں ایک اور لڑکا تھا تو تم نے مجھ سے شادی کرنے کی حامی کیوں بھری؟ اس لڑکے نے آ کر مجھے آج تمہاری ساری حقیقت بتا دی۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ شادی سے پہلے مجھے یہ سب کچھ پتہ چل گیا۔ اگر شادی کے بعد پتہ چلتا تو میں کچھ بھی کر نہ سکتا۔ میرے لیے میری پہلی محبت ہی سب کچھ ہے۔ کم از کم اس نے میرے ساتھ بے وفائی تو نہیں کی۔ اب تم جانو اور تمہاری زندگی جانے۔ آج کے بعد مجھے کبھی کال کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا وائس سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے اس کے بعد کئی بار اسے میسج کیے تھے، یہ پوچھنے کے لیے کہ اسے کس شخص نے ظائشہ کے بارے میں یہ بات کہا تھا، جبکہ ظائشہ تو بے قصور تھی، مگر وہ اسے بلاک کر چکا تھا۔ ظائشہ نے اسے کال کرنے کی کوشش کی مگر اس نے کال سے بھی بلاک کر دیا، اور تب سے وہ یوں ہی بیٹھی اپنے بیڈ پر اپنے ہاتھوں کو گھورے چلے جا رہی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فراڈ اس کے ساتھ ہو چکا تھا، اور جس شخص کو وہ منہ تک نہیں لگاتی تھی، آج اس شخص نے کے ساتھ نکاح کے 2 بول بول دیے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہی ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دل ابھی پھٹ جائے گا، مگر جتنا بھی اس کا دل دکھ سے بھر چکا تھا، اس کے باوجود بھی وہ نہیں مری تھی۔ اسے لگتا تھا کہ خاور کے بغیر وہ مر جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اب بھی جی رہی تھی۔ اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ بھی ایسے ہی بیٹھی رو رہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اسے اس چیز کی خبر نہیں تھی، وہ بس روئے چلی جا رہی تھی۔ کب تک شوق مناؤگی اس کا جس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا؟ پہلے ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، لیکن تم ہی اس کی محبت میں اندھی چلی جا رہی تھی۔ اب دیکھ لیا سب کچھ؟ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ اس کو اپنے کمرے میں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جائیں یہاں سے، وہ بکھلائے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور اسے انگلی دکھاتے ہوئے کہنے لگی، میں نے کہا جائیں یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس بار وہ ذرا سختی سے بولی تو وہ مزید آگے بڑھا۔ ظائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بہت بڑی غلطی کر دی تم نے مجھے ٹھکرا کر، لیکن دیکھو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور آج میں یہاں سے جانے والا نہیں۔ تم میری بیوی ہو اور میں اپنا حق وصول کر کے جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مزید آگے بڑھا تو وہ پیچھے ہٹی۔ اس کی سائڈ ٹیبل پر فروٹ کی ٹوکری میں ایک چھری رکھی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ چھری اٹھائی اور اپنی کلائی پر رکھتے ہوئے بولی، میرے قریب مت آنا ورنہ میں اپنی کلائی کاٹ لوں گی۔ اسے خاور کا دکھ بھول چکا تھا۔ اب وہ راہم سے جان چھڑانا چاہتی تھی، مگر راہم کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ اس کا ایک زوردار قہقہا گونجا، تم نے رخصتی سے انکار کیا، یہ تم نے بہت بڑی غلطی کی، مگر اب میں تمہیں یہاں سے اپنا حق وصول کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا اور ایک ایک قدم مزید اس کے قریب ہونے لگا۔ ظائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی یہ بات سن کر وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بھاگتی ہوئی دروازے تک پہنچی، مگر اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی، راہم نے اس کے بازو سے دبوچتے ہوئے اسے پیچھے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر جا گری، وہ بھی بیڈ پر، اور وہ جلدی سے دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ شیروانی اتار کر اس نے ایک سائڈ پر پھینکی اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہونے لگی۔ حق مہر کی رقم یہ رہی، اس نے کہتے ہوئے اس کے قریب کچھ پیسے پھینکے اور پھر کہنے لگا، اس کی رقم تو تمہیں چکانی ہی ہوگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے مزید قریب
ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ذائشہ کو اس کی سانسیں اپنی گردن پر محسوس ہونے لگی۔ ذائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خدا کے لیے راحم، مجھ پر رحم کرو، تم جو کہو گے میں وہ کروں گی، مگر خدا کے لیے ابھی مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے پڑھائی مکمل کرنے دو، اس کے بعد میں خود تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ مگر وہ اس کی کہاں سننے والا تھا۔ پھر آہستگی سے وہ اٹھا اور پیچھے ہو گیا۔ اس نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ آج تو میں جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا، اگر دوبارہ میں نے تمہیں اس خاور کی یاد میں روتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ رعایت صرف اور صرف ماموں اور ممانی کے لیے ہے، ورنہ تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑا اور کمرے کا دروازہ کھول کر فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ ذائشہ کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنی سانس بحال کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کافی دیر خود کو نارمل کرنے کے بعد وہ اٹھی اور اپنے کپڑے چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت بد نصیب ٹھہرا تھا۔ راحم ذائشہ کے پھپھو کا بیٹا تھا۔ پھپھو اور پھوپھا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو راحم کی عمر 15 سال تھی۔ رزاق صاحب اور راحیلہ بیگم نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ راحم کو اپنے پاس لے آئیں گے، لہٰذا ان کی تکفین و تدفین کے بعد وہ راحم کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ راحم کے ددیال میں سے اور کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس وجہ سے رزاق صاحب کے علاوہ وہ کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ جب وہ جہاں آیا تو ذائشہ کی عمر 8 سال تھی، یعنی وہ ذائشہ سے 8 سال بڑا تھا۔ یہاں آنے کے بعد جب وہ ذائشہ سے ملا تو اسے پتہ چلا کہ ذائشہ اس کے تنگ کرنے پر بہت چڑھتی ہے، اور وہ اسے ہمیشہ بہت تنگ کیا کرتا۔ وہ غصے کا بھی بہت تیز تھا۔ ذائشہ اس سے کھینچی کھینچی رہنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں بڑے ہونے لگے۔ ذائشہ کالج میں پہنچی تو راحم کا بالکل بھی اچھا نہ لگتا کہ وہ اس طرح بغیر دوپٹے کے کالج جائے۔ وہ اس پر طرح طرح کی پابندیاں لگانے لگا تھا۔ ذائشہ کو ان پابندیوں پر دل کرتا کہ وہ اس سے دور ہو جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ آزادانہ ماحول میں رہے، مگر راحم نے بھی قسم کھائی تھی کہ وہ اسے آزاد نہیں چھوڑے گا۔ وہ اس کی شکایتیں اپنے والدین سے کرتی تو وہ بھی اسے یہی سمجھاتے کہ وہ تمہارے اچھے کے لیے کرتا ہے، لیکن اسے دن بدن راحم سے چڑ ہونے لگی۔ کالج ختم ہوا تو اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ یونیورسٹی کا یہ آزادانہ ماحول راحم کو پسند نہیں تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ذائشہ آگے پڑھے۔ نہ جانے کیوں اس کا یوں دوستوں کے ساتھ بے وقت گھر سے باہر جانا، یونیورسٹیوں میں لڑکوں کے ساتھ پڑھنا اسے برا لگتا تھا۔ شاید وہ باہر کی دنیا کو جانتا تھا، اس وجہ سے وہ اسے باہر جانے سے منع کرتا رہتا، مگر وہ بھی اس سے کم نہیں تھی۔ ہر بات کا جواب اسے یوں دیتی کہ وہ کچھ کہہ بھی نہ پاتا۔ میں کوئی تمہاری زرخرید غلام نہیں ہوں کہ جو تم چاہو گے میں وہی کروں گی۔ میری اپنی زندگی ہے اور مجھے خود کو جینا ہے۔ میں باہر کیوں جاتی ہوں، کس سے ملتی ہوں، یونیورسٹی میں میرے کون دوست ہیں، ان سب کی ٹوہ میں رہنا بند کر دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے خود پر حکومت کرنے والے انسان بالکل پسند نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر گئی تو راحم کا پارا چڑھ گیا، مگر وہ بٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ ذائشہ کی یونیورسٹی ختم ہونے میں بس 1 سال رہتا تھا، جبکہ راحیلہ بیگم اور رزاق صاحب اس کی شادی کے لیے بےتاب ہونے لگے۔ انہوں نے شاید اس کی شادی کے لیے کچھ سوچ رکھا تھا، مگر جب اس سے بات کی تو اس نے پہلے تو کچھ نہ کہا۔ کچھ دن بعد جب راحیلہ بیگم اس سے بار بار یہی تکرار کرتی رہیں کہ وہ اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں تو وہ بولی، امی میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یونیورسٹی میں ایک لڑکا ہے، میرے ساتھ پڑھتا ہے، خاور، میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر آپ کو میری شادی کروانی ہے تو خاور سے ہی کرا دیں۔ اس نے یہ بات کہی تو راحیلہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ خاموش ہو گئی اور موقع ملتے ہی انہوں نے رزاق صاحب سے یہ بات کہی تو اس معاملے میں وہ بھی خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر خاموشی ہونے کے بعد انہوں نے راحیلہ بیگم کو کہا کہ وہ ذائشہ سے کہیں کہ خاور اور اس کے گھر والے کل آ جائیں۔ جب یہ بات راحم کو پتہ چلی تو اسے بہت غصہ آیا، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں گیا اور اسے بار بار یہی کہنے لگا کہ وہ لڑکا تمہارے لیے اچھا نہیں، وہ تمہیں دھوکہ دے گا، مگر وہ سننے والی نہیں تھی۔ دونوں خاندانوں کے درمیان بات چیت ہوئی۔ رزاق صاحب کو وہ لوگ بالکل پسند نہیں آئے۔ انہوں نے ذائشہ سے اس بارے میں بات کی تو ذائشہ نے روتے ہوئے کہا، بابا اگر میری شادی خاور سے نہیں کریں گے تو میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور 3 دن تک کچھ بھی نہ کھایا پیا۔ رزاق صاحب اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں ذائشہ کی کمی ہے۔ وہ خود ہی اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے۔ وہ ابھی تک رو رہی تھی۔ رزاق صاحب نے اسے کہا، ٹھیک ہے ہم خاور سے تمہاری شادی کر دیں گے،
تم نیچے آ کر کھانا کھا لو۔ اس بات پر وہ کھل اٹھی اور جلدی سے آ کر کھانا کھانے لگی۔ راہم اس عرصے میں خاموش ہو گیا تھا۔ اب وہ اسے کہیں بھی جانے سے منع نہیں کرتا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ اس کا اور خاور کا رشتہ پکا ہوا اور شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئیں، مگر عین رخصتی والے دن ہی ان لوگوں نے منع کر دیا اور پھر اس کا نکاح راہم سے کر دیا گیا۔ اور اب وہ بستر پہ پڑی ساری رات ساری باتیں سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جس انسان سے پیچھا چھڑوانے کے لیے اس نے خاور کا انتخاب کیا تھا، پھر سے وہ اسی شخص کے ساتھ باندھ دی گئی تھی۔ صبح وہ معمول کے مطابق یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس نے ساری رات جاگ کر گزاری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ گھر میں ہی رہی تو وہ اس معاملے کو کبھی اپنے وہم و گمان سے نہیں نکال پائے گی، اس لیے یونیورسٹی جانا بہترین آپشن ہے۔ تیار ہو کر وہ خاموشی سے نیچے آئی۔ سب لوگ ناشتے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے آ کر سلام کیا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ اس نے ایک بار بھی راہم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، نہ ہی راہم نے اس کے آنے کو نوٹ کیا تھا۔ وہ سب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ رزاق اور راحیلہ بھی کسی معاملے میں بات نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر جب ظاہشہ کو یوں تیار ہوا دیکھا تو رزاق صاحب پوچھنے سے خود کو روک نہیں پائے، ظاہشہ کیا تم یونیورسٹی جا رہی ہو؟ کھانے کی میز پر مکمل خاموشی تھی اور اس خاموشی کو رزاق صاحب کی آواز نے توڑا تھا۔ جی بابا، اس نے مختصر جواب دیا اور پھر سے ناشتہ کرنے لگی۔ مگر بیٹا، 1-2 دن کے لیے تو چھٹی لے سکتی تھی۔ اس بار راحیلہ بیگم بولی تو اس نے سر اٹھا کر راحیلہ بیگم کو دیکھا۔ کیا فائدہ چھٹی لینے کا، ویسے بھی گھر پڑی پڑی بور ہو جاتی۔ اس سے اچھا ہے کہ جا کر اپنی پڑھائی کروں۔ ایگزام ہونے والے ہیں، 6 مہینے بعد ہی میرے پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو راہم نے خاموشی سے یہ بات سنی، لیکن سر اٹھا کر اس نے ابھی تک ظاہشہ کو نہیں دیکھا تھا۔ ظاہشہ نے سرسری نگاہ اس پر ڈالی تو وہ خاموشی سے اپنا ناشتہ کر رہا تھا۔ اسے حیرانی ہوئی تھی، رات جو جلاد اس کے کمرے میں آیا تھا اس وقت خاموشی سے کیوں بیٹھا تھا؟ اس وقت وہ سب کے سامنے اس کے یونیورسٹی جانے پر سوال اٹھا سکتا تھا، مگر اس نے کچھ نہ کہا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، مجھے تو دیر ہو رہی ہے، میں آفس جا رہا ہوں۔ تم ایسا کرنا کہ راہم کے ساتھ چلی جانا۔ راہم بیٹا، ظاہشہ کو یونیورسٹی چھوڑ دینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھے تو راہم نے تابعداری سے حامی بھری۔ جی ماموں جان، میں اسے یونیورسٹی چھوڑ آؤں گا۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری پھر سے ظاہشہ کی تھی۔ وہ آج تک کبھی اسے یونیورسٹی چھوڑنے نہیں گیا تھا، کیونکہ شروع سے ہی اس کے یونیورسٹی پڑھنے پر اعتراض کرتا تھا، مگر آج جب وہ اس کے نکاح میں تھی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا تھا تو وہ خاموشی سے اسے یونیورسٹی چھوڑنے پر تیار ہو گیا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، کیا یہ وہی شخص تھا جو رات کو اس کے کمرے میں آیا تھا اور اسے اس قدر ڈرا گیا تھا کہ وہ اپنی قسمت پر کئی بار روئی تھی اور ساری رات سو نہ سکی تھی۔ اس نے سب کچھ اپنے دماغ سے جھٹکا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ راہم نے اسے کھڑے ہوتے دیکھا تو وہ بھی جلدی سے کھڑا ہوا اور اس سے آگے نکل گیا۔ وہ خاموشی سے جا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی جب راہم کی آواز سنائی دی، آگے آ کر بیٹھو۔ مگر وہ پھر بھی پیچھے بیٹھنے لگی تو وہ زور سے بولا، میں نے کہا آگے آ کر بیٹھو۔ اس کی غصے بھری آواز سن کر وہ جلدی سے آگے آئی اور خاموشی سے اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یونیورسٹی تک سارا راستہ خاموشی سے گزرا۔ اس نے اسے یونیورسٹی کے دروازے پر اتارا اور خاموشی سے گاڑی ریورس کرنے لگا۔ وہ جلدی سے یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ وہ اپنی کلاس تک پہنچی تو اس کی دوستیں بھاگ کر اس کی طرف آئیں۔ ظاہشہ، تمہیں تو لگا تھا کہ تم یونیورسٹی نہیں آؤ گی، کچھ دن تو تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے تھا، آخر کل ہی تمہاری شادی ہوئی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ خاور، مگر آگے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ خاموش ہو گئیں، کیونکہ انہیں رات کا واقعہ یاد آ گیا تھا۔ اس کا نکاح تو خاور کے بجائے راہم سے ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اترنے والی نمی دیکھ کر اس کی دوست خاموش ہو گئی اور پھر اس کی دونوں دوستیں اسے لے کر کینٹین چلی آئیں۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ اس کی دوستیں بھی الفاظ ڈھونڈ رہی تھیں کہ وہ کس طرح اس سے بات کریں، اور تبھی اس نے خود ہی پوچھا، تم لوگوں نے خاور کو کہیں دیکھا ہے؟ کیا وہ یونیورسٹی آیا ہے یا نہیں؟ اس کی دوست نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ظاہشہ، اچھا ہوا کہ تمہارا نکاح خاور سے نہیں ہوا، اگر تمہاری اس سے شادی ہو جاتی تو تمہارے لیے بہت مشکلیں پیدا ہوتی، اس کی دوستوں نے کہا تو اس نے نہ سمجھی کے عالم میں ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ تو اس کی دوسری دوست بولنے لگی، کیونکہ تمہارے مائیوں والے دن سے ہی وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھا گیا تھا اور آج تک وہ اسی کے ساتھ پھر رہا ہے۔
میرے خیال سے یہ وہی لڑکی ہے جس سے وہ پہلے محبت کرتا تھا۔ اس کی دوست نے کہا تو اس نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، وہ تو صرف مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مگر اس کی دوست نے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اپنے پیچھے دیکھو، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں واقعی خاور اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان بہت گہرے تعلقات ہوں۔ یہ دیکھ کر عائشہ کا دل چھن سے ٹوٹا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ شخص اسے اتنا رسوا کرنے کے بعد خود کتنے اطمینان اور سکون سے بیٹھا تھا۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اٹھی اور ان دونوں کی ٹیبل پر جا پہنچی۔ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اس نے اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری زندگی برباد کر کے تم یہاں خود دوسری لڑکیوں کے ساتھ عیش کر رہے ہو۔ کیا ملا تمہیں میری زندگی برباد کر کے؟ آخر کیوں تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا؟ تم جانتے ہو میرے ساتھ کیا ہوا؟ میرے ساتھ کس کی شادی ہوئی؟ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ اس کا گریبان پکڑتے ہوئے بولی۔ خاور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر کچھ سمجھ آتے ہی اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر ایک جھٹکے سے چھڑوایا اور اپنا گریبان سیٹ کرنے لگا۔ اچھا، فراڈ اور رسوا میں نے تمہیں کیا یا تم نے مجھے کیا؟ وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ تمہیں یاد ہے آج سے 3 سال پہلے کا وہ دن جب میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا؟ تم نے کس طرح بے دردی سے سب کے سامنے میرے چہرے پر ایک تھپڑ مارا تھا۔ پھر میں نے بھی یہ عہد کر لیا تھا کہ تمہارے اتنے قریب آؤں گا کہ تمہیں لگے گا کہ میں تم سے سچ میں محبت کرنے لگا ہوں، لیکن پھر عین وقت پر تمہیں رسوا کر دوں گا۔ یہ سب کچھ اسی تھپڑ کا بدلہ تھا۔ مگر تم سے شادی کر رہا تھا تو یہ ممکن تھا کہ تم سے بدلہ نہ لیتا، بدلے کو ویسے ہی ختم کر دیتا۔ مگر جب اس روز تمہارے اس کزن نے آ کر مجھے تمہارے بارے میں حقیقت بتائی تو تم میری نظروں سے ہی گر گئی۔ اب تو بدلہ لینا بنتا تھا، اس لیے میں نے تم سے شادی سے انکار کر دیا۔ اب تمہیں سمجھ آئی کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی تمہیں ٹھکرا دیتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی دھوکہ دے دیتا ہے۔ مجھے بھی ایسی تکلیف ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مڑا۔ کینٹین میں آئے ہوئے سبھی اسٹوڈنٹ ان کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ عائشہ کی دوستیں اسے واپس بلا رہی تھیں مگر عائشہ سن نہیں رہی تھی۔ وہ سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ اسے اس شخص سے یہ امید نہیں تھی، مگر ایک بار پھر سے اس کے دماغ میں ایک دیا جلنے لگا تھا۔ کیا راہم نے واقعی اس کے بارے میں یہ سب کچھ کہا تھا؟ وہ مڑا اور سب لوگوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اس فراڈ لڑکی کو لگتا تھا کہ میں اس سے محبت کروں گا، اس سے شادی کروں گا اور بیاہ کر اسے گھر لے جاؤں گا۔ کتنی احمق ہے یہ لڑکی! اسے اتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ جس لڑکے کو اس نے بھری یونیورسٹی میں تھپڑ مارا تھا وہ اسے کبھی اپنے گھر کی دلہن نہیں بنائے گا۔ اور تو اور میرے ساتھ نہیں بلکہ یہ تو اپنے کزن کے ساتھ بھی افیئر چلا رہی تھی۔ یقین نہیں تو یہ تصویریں دیکھ لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے موبائل میں کچھ تصویریں اس کے سامنے کی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس قدر بیہودہ تصویریں، وہ بھی راہم کے ساتھ! اس کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ راہم ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن اس قدر بیہودہ تصاویر اس کے ساتھ شیئر ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ ساری یونیورسٹی کے سامنے اس نے ایک بار پھر سے اسے رسوا کر دیا تھا۔ وہ بے ہوش ہونے کو ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی اس کی دوستوں نے اسے سنبھالتے ہوئے وہاں سے باہر لے آئیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں اور کیا نہیں۔ بالآخر ان کی توجہ عائشہ کے بیگ کے طرف ہوئی جہاں مسلسل بیل بج رہی تھی۔ اس کی دوست نے فون اٹھایا تو آگے سے راہم تھا۔ اس نے جلدی سے راہم کو یہ ساری بات بتائی تو راہم بھاگتا ہوا یونیورسٹی پہنچا، اسے وہاں سے اٹھایا اور جلدی سے ہسپتال لے گیا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ بے ہوشی کے عالم میں بھی وہ ہچکیاں لے لے کر کہہ رہی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا، تم لوگ میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ بے ہوشی کے عالم میں باتیں سن کر راہم کو بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یونیورسٹی میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی دوستوں سے پوچھتا اس نے عائشہ کی حالت دیکھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور وہ بنا کسی سے کچھ پوچھے اسے ہسپتال لے آیا۔ ڈاکٹرز نے اسے انڈر آبزرویشن رکھا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں بہت بڑا ذہنی گہرا صدمہ ملا ہے جس کی وجہ سے وہ اس حالت کو پہنچی ہوئی ہے۔ راہم نے اس کے بارے میں خبر گھر میں بھی پہنچا دی تھی۔ راحیلہ بیگم اور رزاق صاحب بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ راحیلہ بیگم مصلے پر بیٹھی بار بار اس کے لیے دعائیں کر رہی تھیں۔ 5-6 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا اور وہ لوگ اسے لے کر گھر واپس آ گئے۔ راحیلہ بیگم اسے دوائیں دینے کے بعد کافی دیر اس کے پاس بیٹھی رہیں اور وہ خاموشی سے آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔
راحیلہ بیگم کو جب لگا کہ وہ سو چکی ہے تو وہ اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ انہیں کمرے سے باہر نکلتے دیکھتے ہی راہم اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سامنے وہ اپنے بیڈ پر آنکھیں موندے سوئی ہوئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر نہ جانے کیوں راہم کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور اس کے ماتھے سے آئے ہوئے بال ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے نرمی سے اس کے ماتھے پر آئے ہوئے بال ہٹائے تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اس سے دور ہونے لگی۔ اس کو اس قدر ڈرتے ہوئے دیکھ کر وہ دور ہوا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں، بس تمہیں دیکھنے آیا تھا، اس نے جھجکتے ہوئے کہا تو اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہا، شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ نے کسی قسم کا پاس بھی نہ رکھا۔ میں آپ کے ماموں کی بیٹی تھی، اسی بات کا خیال رکھ لیتے، اس ماموں کی بات کا خیال رکھ لیتے جنہوں نے تمہارے ماں باپ کے جانے کے بعد تمہیں گھر میں جگہ دی تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا، تم نے میری ایسی بےہودہ تصاویر خاور کو بھیجی، انہوں نے نہ جانے اسے کیا کیا باتیں کہیں جس کی وجہ سے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی یہ باتیں سن کر راہم کی حیرت ہوئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کبھی خاور کو دیکھا ہے، اور میں کیوں کروں گا ایسا؟ مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو، تم ٹھیک ہو جاؤ پھر ہم بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جانے لگا تو وہ پھر سے اٹھی اور زور سے بولی، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں، میری حالت اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ مجھے لگتا تھا تم جتنے بھی برے ہو جاؤ مگر تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے، میری گھٹیا تصاویر کسی کے ساتھ شیئر کرو، ایسی تصاویر جو کبھی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، اور وہ بھی تم نے اپنی ذات میرے ساتھ جوڑ کر اسے یہ کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ افیئر میں ہوں۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ راہم کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ وہ پیچھے مڑا اور اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، میں نے اسے یہ ضرور کہا تھا کہ تم بچپن سے میری منگیتر ہو، مگر اس کے علاوہ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، باقی باتیں اپنے دماغ سے نکال دو، وہ اس کی کوئی چال ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اوپر اٹھا تو وہ پھر سے بولی، اگر تم یہ کر سکتے ہو تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو، پہلے تو پھر بھی شاید میں تمہیں اپنی زندگی میں جگہ دے دیتی، مگر اب تم میری نظروں سے گر گئے ہو۔ وہ روتے ہوئے بولی، نکل جاؤ میرے کمرے سے، دوبارہ میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتی، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کی یہ بات سن کر وہ غصے سے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ راہم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، یہ سب کچھ کیا کہہ رہی تھی۔ اسے اب اسی چیز کا پتہ لگانا تھا کہ خاور کو یہ ساری تصاویر وغیرہ کس نے سینڈ کی تھی، اور وہ یہی اس کا ٹارگیٹ تھا۔ وہ فوراً سے باہر نکلا اور جلدی سے گاڑی میں آ بیٹھا۔ اس نے کال کر کے کسی سے پوچھا تھا کہ خاور کا مکمل پتہ بتاؤ۔ خاور کا مکمل پتہ ابھی تک اس کے پاس موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ گاڑی میں بیٹھا، گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا ساحل سمندر پر لے آیا تھا۔ اس کے دل میں درد کی ٹیسیں بھی اٹھ رہی تھیں، کیونکہ عائشہ کو کوئی اس حالت میں دیکھ چکا تھا۔ اس نے کبھی بھی عائشہ کو اس حالت میں پہنچانے کا نہیں سوچا تھا، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ شاید عائشہ کے اس حال تک پہنچنے کی وجہ وہی ہے۔ عائشہ کی بار بار وہی باتیں اس کے دماغ میں ہلچل مچانے لگی تھیں۔ کافی دیر وہ ادھر ادھر ٹہلتا رہا، تھک ہار کر وہ پھر سے آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور ٹیک لگا کر وہیں سو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے پتہ چلا کہ صبح ہو چکی ہے۔ سمندر پر سورج کا عکس دکھائی دے رہا تھا اور سمندر زور و شور سے لہریں مارتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا، 9 بج چکے تھے۔ اتنی دیر تک تو وہ یہیں پر سوتا رہا تھا، اسے حیرانگی ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور یونیورسٹی کی طرف لے آیا۔ وہ ابھی تک بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ یونیورسٹی میں پہنچتے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے خاور کو بظاہر کہیں نہیں دیکھا تھا، بس اس نے میسج پر ہی اس سے بات کی تھی۔ راہم کو یوں دیکھ کر وہ 2 لڑکیاں اس کی جانب بڑھیں۔ یہ سدرا اور سمینہ تھیں جو کہ عائشہ کی دوست تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھتیں وہ فوراً بولا، خاور کہاں ہے؟ وہ مجھے کہاں ملے گا؟ اس نے غصے سے پوچھا تو ان دونوں نے کینٹین کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بھاگتا ہوا کینٹین میں پہنچا اور اسے دیکھا کہ وہ کسی لڑکی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مسکراتے ہوئے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ لڑکی کے ہاتھ میں پھول تھا اور پھر خاور نے ایک دم ہی انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے کی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا۔ راہم جلدی سے آگے بڑھا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ بے غیرت انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کچھ کرنے کی؟ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس کے چہرے پر 2-3 تھپڑ رسید کیے۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ دکھاؤ مجھے وہ تصویریں جو تم نے عائشہ کو دکھائی تھی، دکھاؤ مجھے، میں نے بولا دکھاؤ، وہ غصے سے بولا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے گال پر ایک اور مکہ رسید کرتا
وہ جلدی سے اپنا موبائل نکال کر اس کے سامنے کرنے لگا۔ یہ تصویریں اس قدر بیہودہ تھیں کہ راہم کو خود شرمندگی ہونے لگی تھی۔ کہاں سے آئیں تمہارے پاس؟ بتاؤ مجھے کہاں سے آئیں؟ اس نے اس کا گریبان پکڑے پکڑے بولا تھا۔ تو اس نے جلدی سے وہ نمبر دکھایا جس نمبر سے اسے یہ تصویریں موصول ہوئیں۔ اس نے جلدی سے وہ نمبر نوٹ کیا اور اسی کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا۔ ابھی کے ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، یہ کہتے ہوئے اس نے نمبر ملایا۔ ایک نمبر تمہیں بھیج رہا ہوں، جلدی سے اس کا بایو ڈیٹا نکال کر مجھے واپس سینڈ کرو۔ اگلے 5 منٹ میں مجھے اس کا بایو ڈیٹا چاہیے، اس نے کسی سے تحکمانہ انداز میں کہا۔ تو اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی نے ایک دوسرے اور خاور نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں اور وہ خاور کا ہاتھ زور سے پکڑے ہوئے تھی۔ کچھ لمحوں بعد راہم کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور میسج کھولا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آ گئی جو خاور کو حیران کر رہی تھی۔ اگلے لمحے اس نے خاور کو مخاطب کیا۔ خاور میاں، بہت بڑی بھول ہو گئی تم سے، اور شاید تمہارا نقصان بھی بہت بڑا ہو گیا۔ اپنا موبائل چیک کرو، میں یہ سب کچھ بھیج رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسے کچھ سینڈ کیا اور پھر وہاں سے باہر نکل گیا، مگر جاتے جاتے اس نے پھر سے خاور کا گریبان پکڑتے ہوئے اسے وارن کیا کہ وہ اب دوبارہ عائشہ کے پیچھے نہ آئے، نہ ہی عائشہ کو کبھی نظر آئے۔ وہ وہاں سے باہر گیا تو خاور نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا، اور پھر اس کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے، کیونکہ اس نمبر کا جو بایو ڈیٹا نکالا گیا تھا وہ اس کے سامنے تھا، کیونکہ یہ نمبر کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی کے نام پر تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے وہ سب سے پہلے محبت کرتا تھا، اور اب عائشہ کے بعد وہ اس لڑکی کی زندگی میں آ گئی تھی، لیکن اس نے اسے بالکل بھی بھاؤ نہ دیا۔ جب اس لڑکی نے یہ سب کچھ دیکھا اور اسے یہ پتہ چلا کہ خاور کو کسی نے بتایا ہے کہ عائشہ اپنے کزن سے منگنی شدہ ہے، تو اس لڑکی نے راہم بن کر اس کی اور عائشہ کی تصویریں ایڈٹ کر کے اس کو بھیج دی تھی۔ اسی وجہ سے اس لڑکے نے عائشہ سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اسے حیرانگی ہوئی تھی، لیکن وہ فوراً ہی اسے وہیں چھوڑتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ وہ لڑکی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی اور اس سے معافی مانگنے لگی، لیکن وہ بالکل خاموش تھا۔ حقیقت کے بارے میں اسے بھی علم ہو چکا تھا۔ دوسری طرف راہم گھر پہنچا تھا۔ عائشہ اپنے کمرے میں تھی اور وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا اور نیچے ڈرائنگ روم میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ عائشہ کے سامنے خاور ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا، وہ اسے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، وہ تصویریں خاور کو راہم نے نہیں بلکہ میں نے سینڈ کی تھیں، اور خاور جو پہلے بدلہ لینے کے لیے تمہارے قریب ہوا تھا، اب اسے تم اچھی لگنے لگی تھی اور وہ تم سے شادی کر رہا تھا، مگر جب میں واپس آئی تو پھر سے میں نے اس کے دل میں چھپی بدلے کی آگ کی چنگاری کو ہوا دی، اور پھر اس نے پھر سے تم سے بدلہ لے لیا۔ مجھے معاف کر دو اور خاور کو بھی معاف کر دو۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے حیرانگی ہوئی تھی کہ اس نے راہم پر اتنا بڑا الزام لگایا تھا۔ تب بھی وہ لڑکی پھر سے بولی، تم مانو یا نہ مانو، راہم تم سے بے حد محبت کرتا ہے، اور راہم کے علاوہ تمہاری زندگی میں اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں آ سکتا جو تمہیں خود سے بڑھ کر چاہے۔ تم یقین کرو، اس روز جب تمہاری حالت خراب ہوئی تو یوں لگتا تھا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو، اور وہ بھاگ کر تمہیں ہسپتال لے گیا۔ اس کی آنکھوں میں درد واضح دکھائی دیتا تھا، اور آج بھی جب وہ تمہاری یہ حالت دیکھ کر واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن عائشہ فوراً بولی، میں اسے غلط سمجھتی رہی، مگر حقیقت میں تو تم غلط نکلے۔ مجھے خود سے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے تم جیسے انسان کو چنا۔ تم نے سب کے سامنے میری وہ تصویریں ایسے دکھائیں جیسے منڈی لگی ہوئی ہو۔ اگر تمہیں کسی اور نے بھیجی تھیں تو تم مجھے پرسنل بھیج سکتے تھے، مجھے یہ سب کچھ بتا سکتے تھے، مگر تم نے سب کے سامنے میری انسلٹ کر دی۔ میں نے تمہیں معاف کیا، مگر آج کے بعد کبھی بھی تم مجھے دکھائی مت دینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مڑی اور اپنے کمرے میں جانے لگی تو راہم جلدی سے چھپ گیا۔ خاور اور اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی دونوں اٹھ کر گھر واپس چلے گئے۔ شام کو کھانے کے وقت عائشہ نے یہ اعلان کیا کہ وہ اس شادی کے لیے راضی ہے، اور جب چاہیں وہ رخصتی کر سکتے ہیں۔ اس کے بابا اور ماما کو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تھا؟ رزاق صاحب اور راحیلہ بیگم نے یہ فیصلہ کیا کہ کل ہی ان کی رخصتی کر دی جائے۔ چنانچہ دوسرے روز ہی وہ دلہن بنی راہم کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب راہم مسکراتے ہوئے کمرے میں آیا، بھینی بھینی پھولوں کی خوشبو ان کے پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دلہن بنی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ راہم اتنا بھی برا نہیں تھا، مگر وہ ابھی بھی دل سے اس کے لیے راضی نہیں تھی۔
بس وہ ماں باپ کی خوش کرنے کے لیے رخصتی کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو، آج تک میں نے کبھی بھی تم سے آرام سے بات نہیں کی تھی، ہمیشہ تم پر رعب جماتا رہا، لیکن یقین جانو یہ سب کچھ میں اپنے لیے کر رہا تھا۔ اس نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا، اپنے لیے کیسے؟ اور اب یہ بھی آپ کہہ دیں کہ آپ نے خاور کو یہ کہا تھا کہ آپ مجھ سے منگنی شدہ ہیں، یہ بھی آپ نے میرے لیے یا پھر اپنے لیے کہا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ میں اپنے ماں باپ کے لیے رخصتی کر کے تو آپ کے پاس آ چکی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ آپ کی طرف سے بھی زبردستی کا رشتہ ہے، اس لیے شاید ہمیں دور رہنا ہوگا۔ وہ بولی تو اس نے جو اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اپنی طرف کھینچا، وہ ایک جھٹکے سے اس کی گود میں چلی آئی اور اس کے سینے سے اس کا سر لگ چکا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی مگر راہم نے اپنے دونوں بازو حائل کر کے اسے مزید خود میں پیوست کر لیا تھا۔ میں نے یہ ضرور کہا تھا، اور وہ اس لیے کہا تھا کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تب مجھے پہلی بار لگا تھا کہ شاید میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا اگر تم خاور کے ساتھ شادی ہو کر چلی گئی۔ میں خاور کے دل میں نفرت کا بیج بونا چاہتا تھا مگر تقدیر کا پلڑا بھاری تھا، کیونکہ تم خود ہی اس سے محبت کرتی تھی۔ پھر میں خاموش ہو گیا۔ تم یقین جانو میں جب سے یہاں آیا تب سے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں تمہیں ایک پل بھی اپنے سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا۔ جب بھی مجھے لگتا تھا کہ تم پر کسی کی بری نظر پڑے گی میں تب تم پر پابندیاں لگانے کی کوشش کرتا۔ میرے غصے میں میری محبت شامل تھی، اور آج کے بعد میں کبھی تم پر پابندی نہیں لگاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اب تم میری ہو چکی ہو۔ جہاں بھی جاؤ گی تم ظائشہ راہم خانزادہ ہی کہلائی جاؤ گی۔ لوگ تمہیں میری بیوی کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ وہ مزید اسے اپنے سینے میں دبوچتا جا رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تو ظائشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا سچ میں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تو راہم نے محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پر ثبت کرتے ہوئے کہا، شاید اتنی کہ میری زندگی ختم ہو جائے لیکن تمہاری محبت نہیں۔ راہم کا یہ روپ دیکھ کر ظائشہ شرم کے مارے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ راہم بھی آہستہ آہستہ اس کے سحر میں ڈوبتا ہوا اسے اپنے قریب کیے ہوئے تھا۔ آج رات بلا شبہ ان کی حسین رات تھی۔